بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ اسلام آباد میں ترکی کے سفارتخانے نے جدید ترکی کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب ایردوان کا پیغام ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان کے مسلح افواج کے اعلیٰ افسران، سینیٹرز، مختلف ممالک کے سفارتکاروں، پاکستان بھر سے ان منتخب شخصیات نے شرکت کی جنہوں نے پاک ترک برادرانہ تعلقات استوار کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس موقع پر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن فیملی کی نمائندگی کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف، صدر پنجاب نارتھ شمالی بشمول اسلام آباد نے کی۔ ترکی کے سفیر نے کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حالیہ زلزلے کے دوران آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن کے خاندان کے افراد کی ترکی کے بچوں کے لیے تعاون کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ کم اور متوسط آمدنی والے اسکولوں کے لیے ہنر مندی کی تربیت، اساتذہ کی تربیت اور ثقافتی تبادلے کے پروگراموں کو مربوط کرنے کے لیے مزید بات چیت کی گئی تاکہ نوجوانوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو بڑھایا جا سکے۔ اس موقع پر کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف نے ترک، آذربائیجان اور ملیشیا کے سفارتخانوں کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ نسٹ BS ریاضی کے فائنل سیمسٹر کے طلباء نے آغوش کالج مری کا دورہ کیا۔ نسٹ BS ریاضی کے فائنل سیمسٹر کے طلباء نے آغوش کالج مری کا دورہ کیا اور کمیونیکیشن سکلز اور کریٹیکل سوچ کی مہارتوں پر ایک سیشن کا انعقاد کیا۔ آغوش کالج مری کے طلباء کے ساتھ ان کی بات چیت نتیجہ خیز اور فائدہ مند رہی۔ ڈائریکٹر جنرل آپریشنز جانزیب محمود چودھری نے بھی آغوش کے طلباء سے بات چیت کی اور طلباء کی ذہنیت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری جذباتی اور ذہانت کے پہلوؤں کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کو سراہا۔ پرنسپل آغوش کالج مری اعظم خان نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ پرنسپل ACM نے انہیں کیمپس کے مختلف حصوں، اکیڈمک بلاک اور ہاسٹل بلاک کا تفصیلی دورہ کرایا اور آغوش کالج مری کے مقاصد اور ماسٹر پلان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ بعد ازاں انہوں نے طلباء کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ پرنسپل آغوش کالج مری نے اس موقع پر کہا کہ آغوش کالج مری بین الاقوامی سطح کی تعلیمی اقامتی ادارہ ہے جہاں یتیم بچوں کو رہائش، تعلیم و تربیت، خوراک اور دیگر سہولتیں مفت میسر ہیں۔ واضح رہے کہ آغوش کالج مری ایکسپریس پر اسلام آباد سے 35 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے راولپنڈی زون کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس سلسلے میں دربار حضرت شاہ چند چراغ سے ملکہ وقف املاک پر کمرشل پروجیکٹس اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ مزارات پر زائرین کو میسر سہولتوں کا معائنہ کیا۔ وقف املاک پر جاری کمرشل منصوبہ جات، ریونیو جنریشن، محصولات زر کی شرح میں اضافہ، سروس ڈیلیوری، اپ گریڈیشن، ریویمپنگ، تعمیراتی کاموں کو جلد از جلد کرنے کی ہدایت دی۔ مزارات کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے۔ زائرین کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن کی روشنی میں صوبہ بھر کے مزارات پر جاری منصوبہ جات کی بروقت اور ٹائم لائن کے تعمیرات پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی زون میں رینٹ، آمدن ٹھیکہ جات، بقایا جات اور آمدن لیز میں کمی، اس موقع میں اس میں زیادہ سے زیادہ یقینی اضافہ کیا جائے۔ زون میں کرایہ داری، یونٹس پر نیک کرایہ کا نفاذ، یونٹس کی منتقلی، کرایہ داری کے معاملات، اوقاف پلازہ سے ملکہ خالی پلاٹ پر پارکنگ، سٹینڈ، کھوکھوں کی تفصیل، چک برہمنا کیس کی مؤثر پیروی کرتے ہوئے جلد فیصلہ، سماع کیمپ چلاگا اور دربار حضرت بدوق شاہ کے کورٹ کیس اور مری میں مجرد محکمہ کے رقبہ کی نشاندہی کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ درگاہوں کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایک جامع حکمت عملی وضع کر لی گئی ہے جس کے ذریعے صوبہ کے عام اور قدیمی مزارات کو ان کے اصل طرز تعمیر کے مطابق بحال کیا جا رہا ہے، جس میں زائرین کے لیے سہولتوں کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ مزارات کے مقدسہ کو قیمتی امانوں میں علموں و دینیوں
دینی مراکز کے طور پر معتبر بنانا، اولین ترجیح اور ناپسندیدہ اور غیر معیاری امور کا تدارک کیا جائے گا۔ سیکرٹری اوقاف نے کہا کہ محکمہ کے تمام شعبے اپنی ذمہ داریاں پوری تندہی سے سر انجام دیں، محکمہ تعمیر و ترقی میں اپنا مقررہ کردار ادا کریں، اپنے منصبی ذمہ داریوں کو ادراک کرتے ہوئے اہداف کے اصول میں سرگرم عمل ہوں۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر اوقاف راولپنڈی ایاز لاشاری، زونل خطیب اوقاف مولانا بشیر فخر، ضلعی خطاب اوقاف مولانا حافظ احمد اقبال رضوی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زائرین کی سہولیات، کمرشل پروجیکٹس، ریونیو جنریشن، محصولات زر کی شرح میں اضافہ، مزارات کی اپ گریڈیشن، ریویمپنگ، سروس سیز ڈیلیوری اور تعمیراتی ملک کی بہتری کے لیے منصوبہ بھر کے دورہ جات جاری ہیں۔ محمدی مسجد لال کوٹھی میں امن سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین امن کمیٹی سفیر امن ممتاز مذہبی اسکالر علامہ پیر سید آزاد بخاری نے کہا ہے کہ کمیٹی کا قیام قوم کے لیے باعث رحمت ہے۔ امن وقت نہیں، ہر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انقلاب، انتشار، فتنہ فساد نہیں، اتحاد سے آئے گا۔ نفرت ختم کرنے کی، محبت انسانیت سے بہتر کوئی سسٹم نہیں۔ راولپنڈی کے تمام مکاتب فکر و مذہب اتحاد امن کے داعی ہیں۔ ایسا امن جس میں سے بد امنی کی بدبو آتی ہو، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان فتنہ فساد، انتشار، بد امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نفرت کے بیج بونے سے محبت کی فصل نہیں اگتی۔ وہ کیا امن پھیلائیں گے جو خود بد امنی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے مذہبی لیڈر صرف چند لمحوں کے لیے اکٹھا ہونے کے بجائے ہمیشہ کے لیے متحد ہو کر اتحاد اور اتفاق کا ایسا طوفان بن جائیں کہ جس کے سامنے کفر کی ہر سازش آگ میں مل جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے امن سیمینار میں کیا۔ اظہار بخاری نے کہا کہ علماء کرام کی خدمات صوبے میں خصوصاً راولپنڈی کو میں برقرار رہنے میں مزالی ہیں۔ امن کمیٹی کے تمام ممبران قاضی عبدالرشید، پیر سعادت علی شاہ، افچورہ شریف، علامہ زاہد کاظمی، حافظ اقبال رضوی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، پیر سید عتیق الرحمان شاہ، مولانا سیف اللہ سیفی، مولانا قاسم ایوب، قاری خالد، آغا نیر عباس، مولانا شیر محمد مغل، پیر معین الدین شاہ کی بہترین امن کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن کمیٹی پورا سال متحرک رہتی ہے۔ یہ عمل قابل تحسین ہے اور ہمیں علماء کرام کا ہر لمحے حسب سابق تعاون چاہیے۔ علماء کے تعاون کے بغیر انتظامیہ امن قائم نہیں کر سکتی۔ اظہار بخاری نے کہا کہ امن کمیٹی کو متحرک رکھنے میں کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا، آر پی او سید خرم علی، ڈپٹی کمشنر وقار حسن چیمہ، سی پی او سید خالد حمدانی، ایس ایس پی فیصل سلیم، ایس ایس پی وقاص خان کا کردار اہم ہے۔ انتظامیہ نے جو امن کمیٹی تشکیل دی ہے وہ اب ایک ہرا بھرا درخت بن چکی ہے۔ امن کمیٹی کا سرکاری قانونی حیثیت دی جائے تاکہ امن و امان کے سلسلے میں باوقار طریقے سے امن کمیٹی اپنا کردار ادا کر سکے۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں جاری لوک میلہ میں پنجاب فوک نائٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب کے روایتی گیت پیش کیے گئے۔ میوزیکل نائٹ میں ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ نیر علی اور سلمان سنی نے پنجاب فوک نائٹ میں نظامت کے فرائض سے انجام دیے۔ میوزیکل نائٹ میں افشاں زیبی، نوران لال، اسلم لوہار، سائیں ریاض، بشیر لوہار، شوکت ڈھولی، رضوانہ خان، محمد حمزہ، ڈاکٹر نگینہ اور شوکت خان سمی لوک ڈانس گروپ نے پرفارم کیا۔ تقریب سے خطاب میں مہمان خصوصی ڈائریکٹر وقار احمد نے کہا کہ پنجاب کے لوک گیت پورے ملک کی ثقافت میں اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں، جس میں پنجاب کے لوگوں کی روایات، سادگی اور پرخلوص محبت کے جذبے پوشیدہ ہیں۔ پنجاب کے فنکاروں نے اپنے لوک گیتوں، ان کی دھنوں اور منفرد لب و لہجے کو بھرپور انداز میں محفوظ رکھا اور آج کی نوجوان نسل کو بھی اس سے مستفید کر رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد شکور نے کہا کہ پنجاب آرٹس کونسل نے دیگر صوبوں اور وفاق کی اکائیوں کے کلچر کے فروغ کے لیے بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ لوک میلے کے دوران شہریوں نے پنجاب پویلین میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور حویلی ماڈل میں نوجوانوں نے سیلفیاں بنائی ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد سلمان نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی کا اعزاز ہے کہ لوک میلے میں پورے پنجاب کے کلچر کو پیش کیا اور یہ افسران اور اہلکاروں کی شبانہ روز محنت سے ہی ممکن ہوا۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد پنجاب فوک نائٹ میں پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے صدر جنرل ریٹائر عبدالقیوم ملک نے کہا ہے کہ حالیہ دہشت گردی میں پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ شہداء ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ ایک دن ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے گا۔
پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی مسلح افواج اور اس کی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ملکی مفاد میں وہ جو فیصلے کر رہے ہیں ہم ان کے مکمل تائید کرتے ہیں۔ اسرائیل نے جو فلسطینیوں کے ساتھ دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کی اس جدوجہد میں ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عالمی برادری مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینیوں کا ساتھ دے، ان خیالات کا اظہار انہوں نے راولپنڈی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ایڈمرل ریٹائرڈ عبداللہ علیم، سینئر نائب صدر جنرل کمال اکبر، نائب صدر ایئر مارشل ریٹائرڈ پرویز نواز، ایئر کموڈور ریٹائرڈ ارشد احمد خان سیکرٹری جنرل، میڈیا کوآرڈینیٹر عزیز احمد خان آوان، چیف آرگنائزر اور دیگر سوسائٹی کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے صدر نے کہا کہ اسرائیل نے جو فلسطینیوں کے ساتھ دہشت گردی شروع کر رکھی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ان کی جدوں میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل گھڑی میں فلسطینیوں کے ساتھ دے۔ صدر سوسائٹی جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ملک نے آگاہ کیا کہ 12 نومبر کو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی قومی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں پورے پاکستان سے سوسائٹی کے تمام عہدیداران شرکت کریں گے، جن کی مشاورت سے سوسائٹی کے آئندہ کے لائحہ علم کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ فل بینچ بنا کر ملٹری کورٹس کو بحال کیا جائے۔ ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد دوبارہ دہشت گردی شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گی۔